اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ فقیر آدمی اور فرشتے کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 3 آدمی رہتے تھے اور تینوں ہی کسی نہ کسی مرض میں مبتلا تھے۔ چنانچہ ان میں سے ایک کے چہرے پر برس کے داغ تھے اور دوسرے کے سر پر بال نہیں تھے اور وہ گنجا تھا، لیکن تیسرا شخص اندھا تھا۔ ان تینوں کے پاس اللہ کے حکم سے امتحان کی غرض سے ایک فرشتہ باری باری آیا اور ان سے ان کی خواہشات کے مطابق پوچھا۔ چنانچہ وہ فرشتہ سب سے پہلے امتحان لینے کے لیے برس کے داغ والے بدنما شخص کے پاس انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا، بتاؤ تمہاری کیا پریشانی ہے؟ میں اللہ کے عبادت گزار لوگوں میں سے ہوں، دعا کروں گا تو تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ کیونکہ اس آدمی کے چہرے پر برس کے داغ تھے تو وہ لوگوں کے درمیان بیٹھنے میں شرم محسوس کرتا تھا، اسی وجہ سے اس کا کاروبار بھی نہیں چلتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرے چہرے کے داغ بالکل صاف ہو جائے اور میرا کاروبار بھی چمک جائے، کیونکہ یہ میری سب سے بڑی پریشانی ہے۔ فرشتے نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کے داغ دور فرما دیے۔ اس کا چہرہ ایسا صاف اور اچھا ہو گیا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی اس کے چہرے پر بھی داغ آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اسے ایک اونٹنی بھی عطا فرما دی۔ فرشتے کی دعا کی برکت سے اونٹنی میں برکت ہوتی گئی، حتیٰ کہ کچھ عرصہ بعد وہ برس والا شخص ہزاروں اونٹوں کا مالک بن گیا اور شہر کے امیر لوگوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ پھر فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہ تھے۔ سر پر بال نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو گنجا گنجا کہہ کر مذاق اڑاتے تھے۔ فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہاری کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ۔ وہ کہنے لگا، میں تو 2 وجوہات سے بڑا پریشان ہوں۔ ایک تو یہ کہ میرے سر پر بال نہیں ہیں، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں اور مجھے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میں کہیں آ جا بھی نہیں سکتا۔ دوسرا یہ کہ میرا کاروبار بھی نہیں ہے، بڑی مشکل سے گھر کی ضروریات پوری کرتا ہوں۔ بس ان 2 پریشانیوں کو دور کر دو۔ فرشتے نے اس آدمی کے لیے بھی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورت بال عطا فرما دیے۔ پھر فرشتے نے اسے اللہ کے حکم سے ایک گائے عطا کی اور اس گائے کے لیے برکت کی دعا بھی کی۔ فرشتے کی دعا اللہ تعالیٰ نے اس گائے میں ایسی برکت پیدا فرمائی۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ گنجا آدمی سینکڑوں گاؤں بیلوں کا مالک بن گیا اور بڑی خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگا، اور اس کا شمار بھی شہر کے بڑے بڑے امیر لوگوں میں ہونے لگا۔ پھر فرشتہ اس آدمی کے پاس گیا جو بینائی سے محروم تھا، اس سے بھی اس کی پریشانی معلوم کی تو اس نبینے نے کہا کہ میں بینائی سے محروم ہوں، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوں۔ بینائی نہ ہونے کی وجہ سے رات اور دن میرے لیے برابر ہیں، مجھے نہ تو دن کا پتہ چلتا ہے اور نہ رات ہی کی خبر ہوتی ہے۔ میرا دن رات تو غم میں روتے روتے کٹ جاتا ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں دنیا میں موجود اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے سے محروم ہوں۔ تم میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی لوٹا دے۔ فرشتے نے اس آدمی کے لیے بھی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو بینائی عطا فرما دی
اور اسے ایک بکری بھی دی۔ بکری میں ایسی برکت پیدا کی کہ وہ نبینا شخص کچھ ہی عرصہ میں ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا۔ پہلے جو لوگ ان تینوں کی شکل بھی دیکھنا پسند نہ کرتے تھے وہ آج ان کے آس پاس گھومتے رہتے تھے۔ لوگوں پر ان کی دولت کا بڑا رعب تھا۔ انہوں نے بڑے بڑے محلات بنا لیے۔ نوکر چاکر ان کی خدمت پر مامور تھے اور وہ اس طرح عیش و عشرت میں زندگی گزارنے لگے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہی فرشتہ حکم الہی پر ان تینوں کا امتحان لینے کے لیے باری باری ان کے پاس گیا۔ چنانچہ وہ سب سے پہلے ایک غریب آدمی کا روپ اختیار کر کے برس والے آدمی کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں بڑا محتاج اور غریب ہوں، اللہ کے واسطے میری مدد کیجیے۔ ایک وقت تھا جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور آپ کے چہرے پر برس کے داغ تھے۔ آج اللہ نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہے، طرح طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں اور دکھ دور کر دیے ہیں۔ آج آپ میری مدد کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ سن کر برس والا آدمی کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا، کس نے کہا ہے کہ میں غریب تھا؟ میرے چہرے پر داغ تھے، میرا تو باپ دادا سب بہت امیر تھے۔ جاؤ اپنا کام کرو، یہ سب مال میں نے اپنی محنت سے بنایا ہے، کیا بغیر محنت مشقت کے تجھے اپنا مال دے دوں؟ فرشتے نے یہ سن کر کہا کہ اچھا، تو پھر اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسے تم پہلے تھے۔ بس پھر کیا تھا، یہ دعا کرتے ہی اللہ کے حکم سے وہ شخص پہلے جیسا ہو گیا۔ اس کا مال دولت اور جانور وغیرہ سب ہلاک ہو گئے اور اس کا چہرہ پھر سے برس کے داغوں سے بھر گیا۔ پھر فرشتہ اسی طرح دوسرے آدمی کے پاس گیا اور اس سے کہا، میں بڑا محتاج اور غریب ہوں، میری مدد کرو اسی اللہ کے نام پر جس نے تمہیں یہ سب دولت عطا کی ہے۔ اس دن کو یاد کرو جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ تھا اور تم غریب تھے، اللہ نے تمہیں صاحب ثروت اور دولت مند بنا دیا اور تمہارے سر کے بال بھی نہیں تھے۔ لوگ تمہیں گنجا گنجا کہہ کر تمہارا مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہارے سر پر بال بھی اگا دیے ہیں۔ فرشتے کی بات سن کر دوسرا آدمی کو بھی غصہ آ گیا۔ جاؤ دفع ہو جاؤ، تم سے کس نے کہا ہے کہ میں غریب تھا اور میرے سر پر بال بھی نہ تھے، بلکہ آج تک میرے سر سے بال تک نہیں گرے، اور میں تو ایک عقل مند اور چلاک تاجر تھا اور یہ سب دولت میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے، تم بھی جاؤ اور محنت سے کماؤ۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا، اچھا، تو پھر اللہ تمہیں ویسا کر دے جیسے تم پہلے تھے۔ یہ بد دعا کرتے ہی وہ آدمی بھی پہلے جیسا ہو گیا، اس کا کاروبار سب برباد ہو گیا، مال و دولت اور معاشی سب برباد ہو گئے اور سر کے بال بھی جھڑ گئے۔ پھر وہ فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس گیا اور وہی کچھ کہا جو پہلے اور دوسرے آدمی کو کہا تھا۔ فرشتے کی بات سن کر وہ آدمی رونے لگا اور کہا، ہاں بالکل سچ کہا تو نے، میں تو اندھا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلایا کرتا تھا، لوگ کبھی مجھے بھیک دے دیتے تھے اور کبھی دھتکار دیتے تھے۔ یہ سب تو میرے رب کا خاص کرم ہے اور اسی کا دیا ہوا ہے، جاؤ میرے مال میں سے جتنا چاہو لے لو۔ اس آدمی کی باتیں سن کر فرشتے نے کہا، نہیں نہیں، یہ سب آپ کو مبارک ہو، میں تو اللہ کا ایک فرشتہ ہوں،
اللہ نے مجھے 3 آدمیوں کے امتحان کے لیے بھیجا تھا۔ پہلے 2 نے اللہ کی ناشکری کی اور تکبر کرنے لگے اور اپنی پہلی زندگی کو بھول گئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان سے سب نعمتیں واپس لے لیں۔ جب تم نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی اور تکبر نہیں کیا، بلکہ تو نے عاجزی اختیار کی اور اپنے ماضی کو یاد رکھا، اللہ تمہارے مال میں برکت فرمائے اور تمہیں عزت دے۔ یہ کہہ کر فرشتہ چلا گیا۔ پھر کچھ ہی عرصہ کے بعد اس شخص کا شمار بنی اسرائیل کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ پیارے بھائیوں، آپ نے دیکھا ناشکری کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ناشکر آدمیوں سے اپنی نعمتیں واپس لے لیں، جب کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کے ساتھ بہترین معاملہ فرمایا۔ اس کے مال میں مزید برکت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے عزت بھی عطا کی۔ لوگ اس شخص کی تعریف کرنے لگے۔ پیارے بھائیوں، ہمیں بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ میری نعمتوں پر شکر ادا کرے گا میں ان میں برکت پیدا فرما دوں گا اور اپنی نعمتیں بڑھا دوں گا، اور اگر کوئی میری نعمتوں کی ناشکری کرے گا تو میں اپنی نعمتیں واپس لے لوں گا اور پھر اسے سخت ترین سزا بھی دوں گا۔ پیارے بھائیوں، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ناشکری سے بچائے اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔